ان کے لیے تو نے کچھ نہ کچھ سیٹ اپ تو رکھا ہوگا. وہ جن افراد کو تو نے ان میں منتخب کیا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ لوگ کہ جن پر تیری خاص نعمتیں نازل ہوئی. عمومی نعمت تو ہر ایک کے پاس ہے، وہ تو کوئی بھی خالی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس عمومی نعمت تو ہے، وہ رحمان ہونے کی وجہ سے حاصل تو ہے، لیکن نہیں، یہ خاص جو ہدایت والی نعمت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، غیر المغضوب علیہم. اچھا، اب یہ غیر المغضوب علیہم وہ نہیں کہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں وہ بھی نہیں. یہ کیا؟ علماء نے اس حوالے سے دو ترجمے پیش کیے. ایک تو مشہور ترجمہ ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے کہ ان کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ گمراہ جو ہو گئے، گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ یعنی راہ جنہوں نے گم کر دی، جو بھٹک گئے. مثلا حیدرآباد جانا تھا سپر ہائی وے پر، وہ چلے گئے کیماڑی والے راستے کے اوپر، تو بالکل اپوزٹ ہے، یہاں سے تو نہیں حیدرآباد جا سکتے، یہ بھٹک گئے. چاہے جان بوجھ کر بھٹکے، چاہے بائی مسٹیک بھٹک گئے، مگر بھٹک گئے، وہ راستے پر نہیں ہے. جو راستے پر نہیں ہے اس کی اتباع کرنا تو کبھی بھی ہمیں اپنی منزل تک نہیں پہنچائے گا. اگر کسی کے اوپر غضب نازل ہو گیا تو یہ تو طے ہے کہ مثلا یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کو پنش کیا گیا ہے، جس کا چالان کر دیا گیا ہے، جس کا لائسنس وائسنس ضبط کر لیا گیا ہے، اور جس کی گاڑی بھی گویا ضبط کر لی گئی ہے. اب وہ اگر کوئی چیز بتا رہا ہے تو اس کا اعتبار کیا ہے کہ جس کو آلریڈی پنش کیا جا چکا ہے. فرعون اگر بتایا کہ مثلا میں بتاتا ہوں کہ سیدھا راستہ کیا ہے تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ اگر نمرود بتائے تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ اگر یزید بتائے تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں، کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں. تو پھر راستہ تو ان کا ہونا چاہیے کہ جن پر نعمت نازل ہوئی، یعنی جن کو معلوم ہے کہ راستہ کون سا ہے، وہ ہادی ہیں، وہ ہدایت کرنے والے ہیں. ایک تو ترجمہ یہ کہ راستہ ان کا راستہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ انہی لوگوں کی مسلسل بات ہو رہی ہے کہ مالک جو سیدھا راستہ ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر نعمت نازل ہوئی ہے، اور یہ جن کے اوپر نعمت نازل ہوئی ہے ان کے اوپر کبھی غضب نہیں آیا، اور یہ کبھی راستہ بھٹکتے بھی نہیں ہیں. آپ اگر اس کے اوپر تھوڑی سی دقت کریں کہ دیکھیں وہ تو کر دیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی، اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی کہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے، یہ تو بالکل الگ کیٹیگری ہو گئی. بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، وہی ایک کیٹیگری، اسی کی مسلسل بات ہو رہی ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر نعمت نازل ہوئی، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کبھی غضب نازل نہیں ہوا، اور یہ کبھی راستہ بھولتے بھی نہیں ہے، بھٹکتے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال دونوں کا نتیجہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس دوسرے ترجمے کے اندر تھوڑی دقت زیادہ ہے. بہرحال دونوں چیزیں علماء نے بیان کی ہیں، کچھ مقدرات رکھتے ہوئے وہ پہلا ترجمہ بھی کیا ہے، اور زیادہ مشہور وہی ترجمہ ہے، مگر یہ ترجمہ بھی بہرحال موجود ہے، اور عربی کے اعتبار سے دونوں صحیح ہیں. اس کے اندر کچھ تقدیر کے اندر رکھنا ہوتا ہے گرامیٹیکلی، اور اس کے اندر کچھ تقدیر میں رکھنے کی ضرورت نہیں. تقدیر یہ وہ والی تقدیر نہیں ہے، عربی کے اعتبار سے کچھ پوشیدہ رکھنا. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر پروردگار عالم نے یہاں پر ایک چیز انسان کو تعلیم کی. اب واپس تھوڑا سا پیچھے کی طرف سے چلیں. ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک عبادت صرف اور صرف تیری. ایاک جو ہے مقدم ہے، نعبدو کا نہیں کہا. عربی کے اعتبار سے نعبدو کا بھی ہو سکتا ہے، مطلب تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ایاک اس کے اندر مقدم ہے، مقدم کا مطلب اس کو پہلے لے کر آئے. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ ضمیر منفصل بنا کر یہ جو پروناؤن ہے اس کو سیپریٹلی جو اوپر لے کر آئے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے حصر کا مفہوم. نعبدو کا تیری عبادت، ایاک نعبدو صرف اور صرف تیری عبادت، عبادت صرف اور صرف تیری، کسی اور کے لیے. یعنی یہ تو وہ ہے نا جس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. پروردگار عالم اس کو تو بالکل ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عبادت میں کسی اور کو شریک بنایا جائے. ٹھیک ہے، ایاک نستعین وہاں پر بھی یہی، مدد صرف اور صرف تیری، صرف اور صرف تیری مدد، کسی اور کی نہیں. تو اب اس کے بعد پھر وہ سارے پرابلمز آتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف خدا کی مدد، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہوا کہ یا علی مدد بولنا یا رسول اللہ بولنا یہ سب غلط ہو گیا. کیا واقعی یہی مطلب ہے اس کا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر اگلی آیت نہ ہوتی. اہدنا الصراط المستقیم کے بعد
کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمت نازل کی. نہیں کیوں؟ تو براہ راست ہدایت کر دے، تو براہ راست ہدایت کر دے، پھر ہادی وادی کوئی درمیان میں نہیں آنا چاہیے. تاکہ نہیں، یہ پروردگار عالم کا نظام ہے کہ ہدایت اس کی طرف سے ہوگی، مگر جس کے ذریعے سے ہدایت ہو رہی ہے وہ اس کا نمائندہ ہے. مثلا پیغمبر اکرم کو درمیان میں کیوں رکھا پروردگار عالم نے؟ وہ نہ رکھے. عبادت صرف اس کی، طریقہ عبادت کون بتائے گا؟ قرآن لے کر کون آئے گا؟ کون بتائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ وہ پیغمبر بتائیں گے، پیغمبر اکرم بتائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو عبادت صرف اللہ کی، مگر طریقہ عبادت بتائیں گے ختمی مرتبت. اور مدد صرف اللہ کی، مگر اللہ جس کے ذریعے سے مدد کروا دے اسے اللہ ہی کی مدد مانا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے، اب ظاہر ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تشریح کرتی ہے. آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت ہی کا لفظ ہے، استعانت طلب کرو، مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے. صبر اور نماز ظاہر ہے کہ خدا تو نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے. صبر ایک صفت ہے اور صلاۃ جو ہے وہ عبادت ہے، مگر خود خدا تو نہیں ہے، تو درمیان میں وسیلہ ہی آ رہا ہے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگار تو اپنے پاس سے میرے لیے بھیج دے سلطانا نصیرہ، طاقتور مددگار، نصرت کرنے والا. یہ اپنے پاس جب خدا کی طرف سے وہ آ رہا ہے تو پھر خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ خدا کا نمائندہ بن کر آ رہا ہے، اس کیپیسٹی کے اندر آ رہا ہے، تو پھر بات ختم. دیکھیے ایک انسان بھوک لگتی ہے، رزق کون دے گا؟ رازق وہ ہے، رزاق وہ ہے، کھانا وہ دے گا. مگر اب وہ جو کھانا دے رہا ہے اس کھانے کو کھا کر ہی انسان اپنی بھوک مٹا رہا ہے نا. تو دے وہ رہا ہے مگر اس کو استفادہ تو آپ نے کرنا ہے، اس کو استعمال تو آپ نے کرنا ہے. انسان سے کہا جائے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، وہ تو ویسے ہی جانتا ہے، وہ پروردگار نہیں جانتا ہے، نہیں جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے. دعا خود خدا کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، تو وہ ویسے بیکار ہے، وہ بڑی سطحی بحثیں ہیں. ایک انسان یہ کہے کہ ہم توسل کے منکر ہیں، پروردگار عالم نے اس پورے نظام کو بنایا ہی اس طرح. مانو کہ سب کا سب اس کی طرف سے ہے، سب کا سب اس کی طرف سے ہے. اس نے دعا کے لیے زبان دی ہے، وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے. الفاظ جو بول سکتے ہو وہ بھی اس کے بتائے ہوئے ہیں. جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کرنا ہے وہ بھی اس کا بتایا ہوا ہے، سب اس کا بتایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد درمیان میں جو افراد ہیں، شخصیتیں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ امام، کوئی بھی، یہ سب کے سب جب خدا کی طرف سے ہیں تو پھر ان سے توسل کرنا یا ان سے تمسک اختیار کرنا. قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید خدا نہیں ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام اور ہے، خدا اور ہے. یہ خدا کا کلام ہے. کلام کے ذریعے سے ہم متکلم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم خالق تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے پیغمبر اکرم نے جو کہا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، تمسک اختیار کرو. میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مقرر خدا نے کیا ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی سیدھا راستہ ہے. اسی لیے ایک تو تشریح اس کی وہیں پر آ گئی کہ یہ سیدھا راستہ ان کا ہے کہ جن پر تیری نعمت نازل ہوئی، خاص نعمت. اور غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہیں ہو سکتا کہ جن کو پنش کیا گیا ہے، جن کے اوپر غضب نازل ہوا، یعنی یہ لوگ معصوم ہیں. ولا الضالین، گمراہوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، معصوم افراد کا راستہ ہمیں چاہیے. اولئک مع اللہ، سورہ نساء کے اندر پروردگار نے اس کی تشریح بھی کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے. وہ کون ہے؟ من النبیین، یہ من بیانیہ، اس کی وضاحت ہو رہی، تبیین ہو رہی. من النبیین وہ انبیاء ہیں، والصدیقین صدیق ہیں، والشہداء شہید ہیں، والصالحین اور صالحین میں سے ہیں. اور اسی کی مزید وضاحت جو معصومین کی طرف سے آئی ہے وہ میں کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں جو برادران اہل سنت کے پاس بھی موجود ہیں. ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. مولا سے یہ روایت ہے ینابی المودہ شیخ سلیمان قندوزی کی جو برادران اہل سنت کے عالم گزرے ہیں. عن علی کرم اللہ وجہہ فی ہذہ الآیہ،
کہ مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ، جو ان کا انداز بھی ہے بیان کرنے کا مولا کے لقب کو، فی ہذہ الآیہ، اس آیت کے بارے میں، قال الصراط ولایتنا اہل البیت، کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ تمسک اختیار کریں گے تو اسی کے بعد تو آپ اس راستے پر رہ پائیں گے۔ دیکھیے جو لفظ پیغمبر نے استعمال کیے ہیں حدیث ثقلین کے ذیل میں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، لن تضلوا بعدی۔ اگر ایک انسان گمراہ ہو جائے تو وہ ضالین کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ ضالین کہتے ہیں عربی کے اندر گمراہ کو، جیسے راہ کو چھوڑ دیا، جو راہ سے ہٹ گیا۔ اور وہی ہم نے وہاں دعا کی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ضالین کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں راستہ چاہیے ان کا کہ جو راستے پر ہیں، جو راستہ بتا سکتے ہیں وہ وہی ہیں کہ جن کے اوپر نعمت ہدایت نازل ہوئی ہے۔ ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی جو ولایت ہے یہ ہے وہ صراط مستقیم کہ جس کے بارے میں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قال الصراط المستقیم امیر المومنین علیہ السلام، یہ صراط مستقیم جو ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے، مولا امیر المومنین، یہ صراط مستقیم پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اگر کسی نے علی کا راستہ چھوڑ دیا اس نے صراط مستقیم چھوڑ دیا، اس نے صراط مستقیم کو ترک کر دیا۔ لیکن یہ چیزیں آپس میں بالکل ساتھ ساتھ چلیں گی۔ یاد رکھیے گا کہ جہاں پر بھی آیتوں کے اندر صراط مستقیم، سیدھا راستہ، یہ سب ہو وہ اہل بیت کا راستہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، اس بات کا امکان ہی نہیں ہے۔ بہرحال آج کی حد تک ہم اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہیں، صرف ایک اشارے کے ساتھ، تاکہ اگلی دفعہ سورہ مبارک بقرہ کو شروع کرنے میں ہمارے لیے آسانی رہے۔ تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ تو یہاں پر آگے وضاحت ان افراد کی کہ صراط الذین انعمت، وہ لوگ۔ اب خود قرآن کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جو حدیث ثقلین کے اندر تو دو کی بات کی تھی، تو اب اگر آپ سورہ مبارک بقرہ کے آغاز میں دیکھیں تو کیا ہے؟ بسم اللہ کے فوراً بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، شک سے ماورا ہے، یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ تو عرض مدعا کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھی راہ دکھا اور پھر اس پر ثابت قدم رکھ۔ تو وہ سیدھی راہ کن کی ہے؟ افراد میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ ہے کہ جن پر وہ خاص نعمت نازل ہوئی ہے جو نعمت ہدایت ہے۔ اور دوسری جو ثقلین کے اندر جو دوسری چیز بیان کی گئی قرآن، کذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس پہ کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ تو قرآن بھی ہدایت کرے گا، اہل بیت بھی ہدایت کریں گے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے، ایک ٹیکسٹ کے ان انداز سے اور دوسرا پریکٹیکل نمونے کے انداز سے، کہ وہ عملی طور پر کر کر کے بتائیں گے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو کس طریقے سے عمل کے میدان میں لے کر آنا ہے اور اس کی کیا تشریح ہے اور کیا اس کی توضیح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے۔ سوال یہ کیا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور ایک یہ ہے کہ سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ ظاہر ہے کہ دونوں سٹیجز ہیں۔ ایک سٹیج ہے وہ کہ جب ایک انسان ابھی سیدھی راہ کی طرف پوری طرح سے متوجہ نہیں ہوا، یعنی میں اسی مثال کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ حیدرآباد جانا چاہتے ہیں، سپر ہائی وے پر ابھی نہیں ہے، اور آپ کا ایک دوست آلریڈی اس راستے پر ہے جس کو راستے کی سمجھ ہے، آپ موبائل اس کو کریں ٹیلی فون پر اور بتائیں، اس کو کہیں بھائی حیدرآباد جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں میں بھی جا رہا ہوں، لیکن مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے۔ کہا تم کہاں پر ہو؟ کہا یہاں۔ اچھا یہاں سے دائیں موڑو، یہاں سے بائیں موڑو، یہاں سے یہ کرو، یہاں سے کرو، اب آ گئے، اب یہ دیکھو یہ ہے سپر ہائی وے، میری گاڑی دکھ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اب اسی کے پیچھے پیچھے رہنا تو صرف یہ سپر ہائی وے پر تم ثابت قدم رہو گے۔ تو پہلا مرحلہ ہے سپر ہائی وے پر آنے کا، دوسرا مرحلہ ہے سپر ہائی وے پر ثابت قدم رہنے کا۔ جو نہیں آئے ہیں وہ آنے کی دعا کریں گے، جو آ چکے ہیں وہ ثابت قدم رہنے کی دعا کریں گے۔ اب اس میں بھی بہرحال جو اس کے اوپر کنٹینیو کر رہے ہیں
تو اس کے اندر بھی اگر مطلب یہی ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی مزید آگے کا راستہ ہمارے لیے کلیئر ہوتا چلا جائے، ہم راستہ بھٹک نہ جائیں، تو اس مطلب کو